بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسد کے جو اثرات ہیں اس سے انبیاء اکرام جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں، ذرا ہسٹری دیکھیں ذرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائیوں نے کیا ان کو کنویں میں نہیں ڈالا؟ کیا وہ مصر کے بازار کے اندر جو ہیں وہ بیچے نہیں گئے؟ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بنو امیہ کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ اس قدر جو دشمنی تھی، اور دیگر جو کچھ قبائل جو تھے ان کا سیدھا موقف یہی تھا کہ ہمارا جو قبیلہ جو ہے، ہمارا اپنا جو قبیلہ ہے، اس کا جو اگر کوئی جھوٹا بھی نبوت کا دعوے دار جو ہے، یہ مسلمہ کذاب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمارے قبیلے کا جو ہے یہ قبائلی جس کو کہا جاتا ہے نا عصبیت اور یہ حسد کہ ہمیں جھوٹا بھی منظور ہے اور جو حقیقی جو نبی جو ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے، مطلب کہ ہماری آخرت جاتی ہے جائے، ہماری دنیا تباہ و برباد ہوتی ہے تو وہ ہو جائے، لیکن ہم نے جو ہے وہ حسد کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، نوجوانی جو ہوتی ہے نا، اس میں ظاہری بات ہے کہ خاص طور پہ جو ٹین ایج جو ہوتی ہے یا کوئی 25 سال تک جذبات بڑے جوان ہوتے ہیں، جسم جو ہے وہ توانا ہوتا ہے، صحت و تندرستی کے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ جسم کے اندر ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگوں کی طرف سے جو تنقید کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور لوگ جو اپنا حسد نکال رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ہماری جو کامیابی ہوتی ہے اس سے ہمارے اپنے تو خوش ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس لگا لیں یا ہمارے ایسے جو کچھ چاہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، کیا جنہوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا یا جن کا مقصد ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد ہمیں گرانا ہوتا ہے اور وہ ہماری ناکامی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کیا وہ ہماری کامیابی کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں؟ اور جب وہ اپنا حسد نکالتے ہیں، اپنے دل کی جو بڑاس باہر نکالتے ہیں، اور نوجوانی میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اونچا بول کے ہم ان کو دبا لیں گے، ہم بڑی زوردار کڑکدار آواز جو ہے وہ نکالیں گے، اور وہ ہمارے جو حاسد ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں، ہمارے جو برا چاہنے والے ہیں، وہ وقتی طور پہ وہ ہمارے منہ پہ خاموش تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کبھی بھی ان کا جو حسد ہے، ان کی جو نفرت کی آگ ہے، کسی کے بھی متعلق جو ہے وہ کامیاب انسان کے متعلق وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی، لہٰذا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے، لوگوں کی جو تنقید ہے، لوگوں کا جو حسد ہے، اس کا کیا جواب دینا، کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ تمام جو سیانے لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے کسی صورت میں بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہونا، ہماری کامیابی کے اوپر انہوں نے کسی صورت میں بھی خوش نہیں ہونا، ہمارا بھلا انہوں نے نہیں چاہنا، ان کی نیچر ہی یہ ہے، ان کی جو سمجھ لیجیے کہ فطرت ہی یہ ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو مطمئن کرتے پھریں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، اور ان کے اوپر جو ہے جو ٹائم ان کے اوپر ہم نے ضائع کرنا ہے، وہ ہمیں اپنے فیلڈ میں محنت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کام کے اوپر جو ہے وہ بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں کچھ بن کے دکھانا چاہیے، اور ہماری جو کامیابی ہے وہ اتنا شور مچائے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان کا جواب دیں، بلکہ ہم جب جس بھی فیلڈ میں ہیں ہم جب کامیابی حاصل کر لیں گے، ہم اچیومنٹ حاصل کر لیں گے، ہم گول حاصل کر لیں گے، تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے منہ جو ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ بند بھی ہو جائیں گے، اور وہ خاموش تو خیر انہوں نے پھر بھی نہیں ہونا ہوتا۔ یہ جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ انبیاء کرام سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں ہے، تو جب انبیاء کرام کے جو حاسدین ہیں وہ خاموش نہیں ہوئے، تو پھر ہم خود سوچ لیں ذرا کہ ہم کیا چیز ہیں، اور ہماری جو شخصیت ہے وہ کتنی کو بڑی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے، کبھی ہم اگر غور کریں تو جہاں پر جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھ جائیں، کسی بڑی ندی کے کنارے پہ بیٹھ جائیں، یا سمندر میں کبھی کراچی جائیں، تو دیکھیں جہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی شور نہیں ہوتا، وہاں پر جو ہے وہ کوئی شور و گل نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی
کسی قسم کی جو ہے وہ آواز نہیں آتی، شور نہیں آتا، اور جہاں پر پانی جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ شور انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بڑا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، بڑے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عہدہ نہیں، اس کی جو ہے وہ حیثیت نہیں، حیثیت کو ہم اس کا وزن کرتے ہیں جی اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے جس سے انسان جو بڑا ہوتا ہے وہ تو اس کی انسانیت ہے، کہ انسانیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور جتنا بڑا کوئی انسان ہوتا ہے اس کا جو ظرف جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے حوصلہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں وقت جو ہوتا ہے نا یہ اوکھا سوکھا آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے، اور یہ بھی اس بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو مشکلات جو ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں یا تکلیفیں جو ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، جو آئی ہیں وہ آئی ہے، اور آگے والا جو آنے والا جو دور جو ہے یہ بھی ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ مشکلات آتی رہیں گی جب تک زندگی ہے۔ مطلب کہ صرف جو قبروں کی نظر ہو چکے ہیں، قبروں میں محوے جو ہے وہ آرام ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، تو ان کے اوپر تو کوئی اور مشکل نہیں آتی، وہ تو بس وہ اس دنیا کو نپٹا کے جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ لیکن جب تک زندگی جو ہے مشکلات نے، چیلنجز نے جو ہے وہ آتے رہنا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے انسان جو ہوئے ہیں، اب دیکھیں میں 2-3 نام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک امام المحدثین حضرت امام بخاری، اب دیکھیں ذرا گوگل کریں، میں بچوں کو کہتا ہوں ان کو دیکھیں ذرا، ان کو سٹڈی کریں۔ امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں یہ کتنے بڑے نام ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کی سروسز کیا ہیں حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ دنیا اسلام کے یہ بڑے ذہن ہیں، یہ جینیس لوگ ہیں، یہ ذہین ترین انسان ہیں، اور شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، ایک ایک جو ان کی زندگی کا جو سیکنڈ ہے، ایک ایک منٹ جو ہے وہ انہوں نے درس و تدریس میں، تصنیف میں، ریسرچ میں، تحقیق میں گزارا ہے، اور لکھنے لکھانے میں، خدمت میں، اسلام کی خدمت میں انہوں نے گزارا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان 3 شخصیات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اسلام کی ہسٹری سے اگر ہم سائڈ پہ کر دیں تو دیکھیں بخاری شریف جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کے بعد اگر کسی کتاب کا نمبر آتا ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ امام احمد بن حنبل کو ذرا دیکھ لیں، امام ابو جن کے اوپر کروڑوں میں ان کو ماننے والے لوگ ہیں جو ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا کیا، کسی کو شہر بدر کر دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا، اور جیلوں سے جنازے اٹھے۔ یہ مشکل ہماری کیا مشکلات ہیں، ہمیں تو کچھ تھوڑا سا کوئی جملہ ہمارے اوپر کس لیتا ہے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ جی فلاں شخص نے مجھے یہ کہہ دیا۔ کہ بھائی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں خاص طور پہ جو یوتھ جو ہے بڑی سینسیٹیو، آج کل کے بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، جی ٹیچر نے مجھے یہ کہہ دیا، جی فلاں کزن نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں رشتہ دار نے مجھے یہ، بھائی انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور کیا آگے سے ہم نے اتنا کمزور بننا ہے کہ ان کی باتوں کو لے کے ساری ساری رات ہم جاگتے رہیں کہ جی اس نے کہ نہیں، بلکہ اٹھیں اور ناکامی کے اوپر غور کریں، اپنی جو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کے، جو لوگوں کے کہنے سے فائدہ اٹھائیں، وہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں اور آگے بڑھیں۔ کامیابی کا میدان بہت بڑا ہے۔ اور دیکھیں بلے شاہ جیسے صوفی کو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے، اس سے بڑی مثالیں جو ہیں اور کیا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو اس ساری جو گفتگو ہے اس کا جو خلاصہ یہ ہے، دیکھیں کہ ہم جس بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو اس وقت ہی جو ہے وہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب لوگوں کی جو باتیں جو ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ہم نے بھائی ان سے لڑنا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی ڈنڈا اٹھائیں لوگوں کے پیچھے، ایسے تو کریں گے تو ایک دن میں ہمیں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے گا کہ آئیں جی میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار۔ ایسے ہم کامیاب ہو ہرگز نہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری باتوں کو، بہت سارے لوگوں کے رویوں کو، وہ اپنے کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ہم نے بالکل نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔
ان کو نظر انداز کریں، ابھی کریں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگ سن رہے ہیں تو ان باتوں کو اپنے ذہن سے، جو اتنا زیادہ وزن ہم نے اپنے ذہن کے اوپر ڈالا ہے، بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ جی ایسے کیسے ہو گیا، کمپیریزن پھر ہم شروع کر دیں، اس کے ساتھ کمپیریزن، اس کے ساتھ مقابلہ۔ اب بھائی ان باتوں سے باہر آ کے اٹھیں اور خود سے جو ہے وہ محنت کریں۔ محنت ہی ایسی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ ہماری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل ہونی ہے، اور ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ پھر جب ہم منزل پہ پہنچیں گے، کامیابی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے، پھر مجھے بتائیں کیا زبان سے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔